چلیے صلوات علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، آج جو ہماری گفتگو ہے وہ بنیادی طور پر دو موضوعات سے متعلق ہے: خطبہ نکاح اور صیغہ نکاح. جب ہم خطبہ نکاح کی بات کرتے ہیں نا، تو اب آپ دیکھیے کہ ہو کیا رہا ہے. ہو رہا ہے ایک نکاح کہ جس کی آپ کو دعوت آئی. جب آپ کو دعوت کوئی دے رہا ہے نکاح کی، تو وہ آپ کو کیوں دعوت دے گا نکاح کے محفل کے اندر؟ یا تو آپ کی رشتہ داری ہے، تو وہ تو جس طریقے سے کوئی بھی دوسرا شریک ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ بھی شریک ہو جائیں گے. تو اس کا تو پھر کوئی خاص فارمیلٹی یا کسی خاص تقریب کو سپروائز کرنا یا اس کی سرپرستی کرنا یا اس کے اندر کوئی کردار ادا کرنا، وہ کچھ بھی نہیں ہے. صرف آپ وہاں پر جا رہے ہیں مبارکباد دینے کے لیے یا دعاؤں کے اندر شریک ہونے کے لیے. یہ اس وقت ظاہر ہے کہ ہماری بحث سے خارج ہے. اس وقت تو ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نہیں، آپ وہاں پر جا رہے ہیں اور باقاعدہ وہاں پر نکاح کے جو ذمہ داریاں ہیں ان کو انجام دینے کے لیے کہ جس کے ذریعے سے وہ عقد نکاح منعقد ہو سکے. اب اس کے اندر ایک پورا انتظامی معاملہ چلتا ہے. انتظامی معاملہ جو ہے وہ کیا ہے؟ نکاح رجسٹرار. آپ میں سے کوئی باقاعدہ نکاح رجسٹرار ہے؟ آپ ہیں، آپ بھی ہیں. یہ دیکھیں، یہ بہت اہم چیز ہے. نکاح رجسٹریشن جو ہے وہ حکومتی انتظامی ایک مسئلہ ہے، اور وہ کہیں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے نا جدید دنیا میں تو آپ کو اسی طرح سے ملے گا. اس کی شرعی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. یعنی شریعت نہیں کہتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی فائل نہیں بنائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نکاح ہی نہیں ہوگا. اگر اس کے اوپر دستخط نہیں ہوئے تو نکاح ہی نہیں ہوگا. اگر وہ نکاح سرٹیفکیٹ ایشو نہیں ہوا تو نکاح نہیں ہوگا. شریعت کہتی ہے کہ نہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں نہیں بھی ہوں تو بھی نکاح ہو جائے گا. مگر کسی بھی دنیا کے متمدن جگہ پر اگر آپ جائیں گے تو یا تو وہاں پر نکاح بعض نہیں بلکہ بہت بڑا، یورپ پورا، امریکہ پورا، کینیڈا پورا، کہ وہ کہتے ہیں نکاح کے بغیر بھی اگر رہ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، تو وہ تو بحث سے پھر خارج ہو جاتا ہے. لیکن جہاں نکاح ہوتا ہے وہ پھر اس کو انتظامی اعتبار سے اپنے پاس رجسٹر ضرور کرواتے ہیں. اور جو نکاح رجسٹریشن ہوتا ہے اس کے اندر ایک عہدہ ہمارے یہاں خاص طور پر ہوتا ہے نکاح رجسٹرار کا. یہ پورا ایک پروفیشن ہے، یہ پورا ایک شعبہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی روزی حاصل کرتا ہے، روزگار حاصل کرتا ہے. اور جس کو معمولی مت لیجئے گا. یعنی اگر آپ میں سے کسی کی دلچسپی اس موضوع کے حوالے سے ہے، ہمیں تو خوشی ہے کہ بہرحال 2-3 افراد نکل آئے، ورنہ میرا خیال تھا کہ شاید یہاں پر کوئی بھی نہیں ہوگا. لیکن خوشی ہے مجھے بہت زیادہ کہ یہ 2 یا 3 افراد یہاں پر موجود ہیں. جو نکاح رجسٹرار ہے وہ یاد رکھے کہ نکاح رجسٹریشن پورا ایک شعبہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنی روزی حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ کام بھی اگر آپ میں سے کوئی اور بھی کرنا چاہے تو ضرور کرے. نکاح رجسٹریشن شیعہ اسپیسیفک ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ صرف شیعوں ہی کا ہو، نہیں، اہل سنت کا ہو، کسی کا بھی ہو. تو وہ نکاح رجسٹریشن اگر آپ کرتے ہیں اور اس کے اندر آپ کی مہارت ہے تو یہ پورا ایک کام ہے. وہ بھی اس وقت ہمارے موضوع سے خارج ہے، مگر متوجہ کرنا بہت ضروری تھا. بہت سے افراد اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ جب مولانا آئیں گے تو وہ مولانا صرف نکاح نہیں پڑھیں گے بلکہ ان کے پاس نکاح کی فائل بھی ہوگی. بہت سے جو نکاح رجسٹرار ہیں ان کے لیے تو کوئی اتنا بڑا ایشو ہے ہی نہیں، ظاہر ہے ان کے پاس تو وہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں. مگر جو نکاح رجسٹرار نہیں ہوتے ہیں ان کے پاس پھر یہ چیزیں وہ لوگ ارینج کرتے ہیں اپنے پاس سے. اب مثال کے طور پر اگر آپ ہم سے پوچھیں تو ہم ایسی کسی ذمہ داری کو لینے سے قاصر ہیں، ہم نہیں لیتے یہ ذمہ داری. اگر کوئی یہ کہے تو عام طور پر ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سارے معاملات آپ کے ہیں، اس کا ہم سے کوئی ربط اور تعلق نہیں ہے. ایک اور توقع یہ ہوتی ہے کہ جناب مولانا کم سے کم نکاح کی جو فائل ہے اس کو فل تو کر دیں گے. اگر آپ کر دیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ میں اگر حوصلہ ہے اور اگر آپ کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے. آپ کو اگر تھوڑا بہت بھی تجربہ ہے اور آپ اس کو فل کر دیں کہ ہاں بھائی یہاں پر یہ نام لکھا جائے گا، یہاں پر یہ نام لکھا جائے گا، یہاں پر اس کا گواہ ہوگا، یہاں پر اس کا گواہ ہوگا، دولہے کے گواہ ہوں گے، دلہن کے گواہ ہوں گے، عمومی کچھ گواہ ہوں گے، یہ ساری چیزیں، اور شناختی کارڈ اس کے اندر کاپی ڈالنی ہوگی اور تصویریں دینی ہوگی، جو بھی ہے قطع نظر. اگر یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو ایک ایج حاصل ہو جاتا ہے. یعنی یہ مانا جاتا ہے کہ جناب یہ شخص جو ہے اس کے پاس اضافی صلاحیت ہے، اضافی معلومات ہیں. سمجھ رہے؟
اگر بعض افراد ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ سارے کام ہمارے نہیں ہیں، فائل نہ ہاں نہ طے کریں پہلے سے، آپ لے کر آئیں گے یا وہ لوگ خود ارینج کریں گے. فائل کو فل کرنا، جس کو کہیں گے فلنگ فائل، یہ فل ان کرنا، فائل آپ بھریں گے یا وہ لوگ بھریں گے، اس کو طے کر لیا کریں، اس لیے کہ اس میں کبھی کبھی بدمزگی ہوتی ہے. میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، خواجہ جماعت جو ہماری ہے وہاں پر یہ ایشو نہیں ہوتا، اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کا ایک پورا ایک نظام ہے. تو وہاں پر نکاح کے لیے وہیں سے کوئی ایک آدمی ہوتا ہے کہ جو اپوائنٹڈ ہوتا ہے یا کسی اور کو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہوا ہوتا ہے، وہ عام طور پر اپنی فائل لے کر آتے ہیں، اس کو فل ان کراتے ہیں، وہ سارے کام وہ لوگ کرتے ہیں، اس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، نہ آپ کا درد سر ہوتا ہے. لیکن جیسے مثال کے طور پر اہل زبان حضرات کے اندر، مہاجروں کے اندر، دیگر فیملیز کے اندر، پنجابی حضرات کے اندر بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر جا رہے ہیں تو اس مسئلے کو بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. یہ صرف میں نے آپ کو تذکر دیا ہے تاکہ آپ متوجہ رہیں کہ یہ سارے معاملات بھی ہوتے ہیں. آپ میں سے جنہوں نے نکاح پڑھائے ہیں وہ اس سے گزرے ہوں گے، جنہوں نے نکاح نہیں پڑھائے ہیں اور مستقبل کے اندر اگر وہ جائیں گے تو ان کو اس کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ ہو گئی ایک بات. اب آئیے ہم فارملی اس کے اوپر آتے ہیں کہ نہیں جناب ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر. اگر ہم خالصتاً دینی نقطۂ نظر سے دیکھیں کہ جناب اگر مجھے کسی نے دعوت دی ہے تو مجھے اس کے اندر کرنا کیا ہے جا کر، تو آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ نکاح جو ایک معاملہ ہے، معاملہ دو فریقین کے درمیان ہوتا ہے. جیسے خرید و فروخت ہے وہ بھی ایک معاملہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کوئی چیز لے رہے ہیں، آپ کوئی چیز دے رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، یہ معاملات ہیں. تو یہ بھی معاملہ ایک کانٹریکٹ ہو رہا ہے، ایک معاہدہ ہو رہا ہے، کانٹریکٹ. اس میں دو پارٹیز انوالو ہیں، دو فریق ہیں کہ جو انوالو ہو رہے ہیں. اور جب دو فریق انوالو ہو رہے ہیں تو آپ کا اس کے اندر کیا رول ہے؟ فریق تو وہ دو ہیں، آپ اس کے اندر بطور وکیل شریک ہو رہے ہیں. آپ کی حیثیت وہاں پر وکیل کی، وہ آپ کا کلائنٹ ہے کہ جس نے آپ کو وکیل کے طور پر مقرر کیا. اب جب کہ یہ نکاح اور شادی دو افراد کے درمیان ہو رہی ہے تو دولہا اور دلہن جتنے بھی ہیں وہ چاہتے تو خود بھی اپنا نکاح پڑھ سکتے تھے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ اس میں کمفرٹیبل نہیں ہے، چاہے اسی وجہ سے کہ وہ عربی نہیں جانتے، چاہے اسی وجہ سے کہ وہ مسائل سے واقف نہیں ہے، چاہے کوئی بھی وجہ ہو. مگر جب کہ وہ یہ کام نہیں کر پاتے تو پھر وہ کسی کو وکیل مقرر کرتے ہیں، یہ بھی اور یہ بھی. یہ ایک عمومی بات کے طور پر یاد رکھیے گا کہ جو معاہدہ ہوگا اس کے اندر ایک پروپوزر ہوگا اور دوسرا ایکسیپٹ کرنے والا ہوگا، جس کو آپ کہتے ہیں ایجاب اور قبول. یعنی کسی نے پروپوز کیا ہے اور سامنے والے نے قبول کیا ہے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جناب عالی آپ گئے اور آپ نے ایک روٹی خریدنی ہے تو آپ نے 5 روپے دیے، 10 روپے دیے، 15 روپے جتنے بھی، اور سامنے والے نے روٹی دی، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن یہ کہ بہرحال وہ ہو گیا کاروبار بھی ہو گیا، خرید و فروخت بھی ہو گئی، معاملہ ہو گیا. نکاح کے اندر ایسا نہیں ہوتا، اسی لیے اس کے اندر صیغہ انوالو ہوتا ہے کہ جناب یہ آپ کو کچھ کہنا ہے کہ جس کے بعد یہ ہوگا، صرف رضایت سے نہیں ہوگا. ورنہ آپ نے دیے 20 روپے دیے اور روٹی لے لی، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا. مستحبات تو کچھ ہے نا کہ اللہ اکبر کہیے، بے تو اشترئی تو کچھ نہ کچھ کہیے، عملی طور پہ تو کہیں نہیں ہوتا، کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. تو شریعت بھی کہتی ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، اگر نہیں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس کو انڈوس کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے چل جائے گا. لیکن اس میں ایسا نہیں ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر دو افراد ہیں، وہ باہم راضی ہیں، یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں اس کہنے کے اندر اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی اتنی اہمیت کیوں بن گئی؟ اس لیے کہ شریعت نے اس کو ایک اعتبار دیا ہے، دین نے، شریعت نے اس کو ایک اعتبار دیا ہے. اگر وہ اعتبار شریعت نے نہ دیا ہوتا تو یہاں پر بھی وہی معاملہ ہوتا جو دوسرے معاملات کے اندر ہو رہا ہے اس وقت. لیکن یہ جو معاملہ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ نہیں جناب باقاعدہ یہ کچھ کہیں گی، یہ کچھ قبول کرے گا، اس کے بعد یہ نکاح ہوگا. یہ خود سے نہیں کہہ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ کسی کو اپنا وکیل بنا. آپ جانتے ہیں کہ آغا سیستانی تو اس کے اندر بڑے فلیکسیبل ہیں. وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جناب علی اگر مثال کے طور پر یہ دونوں عربی کے اندر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اپنی زبان کے اندر پڑھ لیں. عربی آتی ہے تو اس کو ترجیح دی جائے گی، لیکن یہ کہ بہرحال اگر عربی نہیں آتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنی زبان کے اندر اس مفہوم کو ادا کر دیں، تب بھی وہ نکاح ہو جائے گا اگر دوسری ساری شرائط اپنی جگہ پر پوری ہیں. مثال کے طور پر لڑکی اگر باقرہ ہے تو ظاہر ہے کہ باپ کی اجازت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. لیکن یہ کہ فرض کیجئے باقرہ نہیں ہے تو پھر اس کے بعد اس کو کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی جگہ مستقل ہے، وہ یہ کام کر سکتی ہے کہ وہ اپنی زبان سے کہہ دے اور سامنے والا قبول کر لے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ.
تو جو اصل جو کام اس وقت آپ کرنے جا رہے ہیں وہ یہ. اب اس کام کو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کو وکیل بنائے. جب وہ آپ کو وکیل بنائیں گے تو وکیل بنانے کے لیے باقاعدہ کچھ کہا جائے گا. آپ کے حوالے سے یہ چیز بالکل کلیئر ہونی چاہیے آپ کے لیے کہ جناب اس نے مجھے وکیل بنایا ہے تو کس چیز کے لیے وکیل بنایا, اس نے مجھے کس چیز کے لیے وکیل بنایا. آپ کو کیا کیا معلوم ہونا چاہیے. اگر آپ دلہن کے وکیل بن رہے ہیں یا دولہا کے وکیل بن رہے ہیں, دونوں صورتوں میں آپ کو ان چیزوں کو کنفرم کرنا ہے. اگر ان چیزوں کو آپ کنفرم نہیں کریں گے تو پرابلم میں آئیں گے. وہ چیزیں کیا ہیں, نام کیا ہے, چاہے دلہن ہو چاہے دولہا, جو بھی ہو, نام کیا ہے, والد کون ہے دونوں کے, اسی طریقے سے عمر کیا ہے, مہر کیا ہے, فوری دیا جا رہا ہے یا آن ڈیمانڈ ہے, مؤجل ہے یا مؤجل ہے, ابھی دیا جا رہا ہے یا آن ڈیمانڈ ہے. یہ تمام تر چیزیں آپ کے لیے بالکل واضح ہونی چاہیے. اس لیے کہ دلہن کے اگر آپ وکیل بن رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دلہن سے پوچھیں گے آپ کا نام کیا, آپ کے پاس لکھا ہوگا اور آپ کو پوچھنا ہوگا آپ کے والد کا نام کیا ہے, آپ کی عمر کیا ہے. یہ تمام تر چیزیں کس لیے ہوتی ہیں, تاکہ جس کا آپ نکاح پڑھنے جا رہے ہیں وہ مشخص ہو سکے. ممکن ہے کہ اس میں تمام تر چیزیں معلوم کرنا شرعی نقطۂ نظر سے ضروری نہ ہو, لیکن یہ کہ بہرحال اس کو مشخص کرنے کے لیے, معین کرنے کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ یہ تمام تر چیزیں آپ کو معلوم ہوں. چاہے وہی آپ کے ہاتھ میں لکھا ہوا موجود ہے کاغذ, یا آپ کے ہاتھ میں فائل موجود ہے جو تحریر شدہ ہے, اس کے اندر ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور آپ دیکھ دیکھ کے کنفرم کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کا نام کیا, اچھا آپ کے والد کا نام کیا, اچھا آپ کی عمر کیا ہے, اچھا آپ کا مہر کیا ہے. مثلا ہمارے یہاں آپ عام طور پہ آپ کو معلوم ہوگا کہ 5 تولہ سونا یہ ہوتا ہے کھوجوں میں, کہیں اور کچھ ہوتا ہوگا, جس کے اوپر دونوں فریق راضی ہوں. ظاہر ہے کہ ڈیمانڈ تو خاتون کی ہے. اب وہ اگر کہے 5 کروڑ روپیہ تو ظاہر ہے کہ لڑکا بولے گا میں کہیں اور شادی کرتا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ وہ اس کے لیے قابل قبول ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تو صحیح, بسم اللہ. تو یہ چیزیں آپ کو معلوم ہے لڑکی کے بارے میں بھی, اور یہی چیزیں ساری آپ کو معلوم ہے لڑکے کے بارے میں بھی. آپ اگر لڑکی کے وکیل ہیں تو لڑکے سے آپ کو کچھ پوچھنا نہیں ہے, لڑکے سے لڑکے کا وکیل پوچھے گا. اور اگر آپ لڑکے کے وکیل ہیں تو پھر آپ کو لڑکی سے کچھ نہیں پوچھنا ہے, لڑکی سے لڑکی کا وکیل پوچھے گا. ٹھیک ہے جی. یہ تمام تر چیزیں جب آپ کو پتہ چل گئیں تو پھر اس کے بعد جو آپ نے شرعی ذمہ داری ادا کرنی ہے وہ تو ایک جملہ ہے. ایک جملہ آپ نے کہہ دیا کہ میں نکاح کرتا ہوں. کس کا؟ ان خاتون کا. کس کے ساتھ؟ اس شخص کے ساتھ. اس مہر کے اوپر جو معین ہے اور معلوم ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ایک اس کی وکالت آپ نے لے لی, ایک اس کے والد سے آپ نے اجازت لے لی اگر والد حیات. اگر والد حیات نہیں ہے تو دادا سے اجازت لے لی, اور والد اور دادا دونوں حیات نہیں تو پھر کس سے اجازت لیں گے؟ کسی سے بھی لینا ضروری نہیں. مگر جو اس وقت بڑا بھائی اگر موجود ہے, یا مثال کے طور پہ تایا ہے, یا کوئی بھی دوسرا ایسا ہے کہ جو اس وقت اس بچی کا سرپرست مانا جاتا ہے, اس کو بھی آن بورڈ لیجیے. چاہے شرعی نقطۂ نظر سے یہ اتنا زیادہ ضروری نہ ہو, لیکن یہ ہے کہ بعض کمپلیکیشنز کو ایوائڈ کرنے کے لیے, بعض پیچیدگیوں کو برطرف رکھنے کے لیے آپ اس کو بھی آن بورڈ لیجیے. یہ میرا آپ کو مشورہ ہے. تو آپ نے لڑکی سے وکالت لے لی, لڑکی کے والد سے یا دادا سے یا کسی بھی سرپرست جو بھی ان کے ہیں اس سے آپ نے اجازت لے لی, اور اس کے بعد آپ نکاح پڑھ سکتے ہیں. اور نکاح پڑھنے کے لیے آپ کو پروپوز کرنا ہے. ایجاب آپ کی طرف سے ہوگا اور قبول دوسرے کی طرف سے ہوگا. پروپوز کرتے ہوئے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں نکاح کرتا ہوں انکاح تو. سیغہ کون سا ہے؟ ترجمہ کیا ہے؟ میں نکاح کرتا ہوں. کیوں یہ ہے؟ قصد انشاء. ٹھیک ہے. اب یہ قصد انشاء جو یہاں پر آ گیا کہ بھائی صیغہ ماضی کو, صیغہ ماضی کا ترجمہ اگر آپ کے ذہن میں ہے انکاح تو میں نے نکاح کر دیا, تو ظاہر ہے کہ اس وقت تو آپ کچھ نہیں کر رہے, تو آپ خبر دے رہے ہیں کہ ماضی کے اندر کبھی ایسا ہوا تھا. تو میں کہوں کہ میں نے تو آج تک 5000 نکاح پڑھائے ہوں گے, تو میں نے وہ نکاح کر دیا, یہ نکاح کر دیا, یہ نکاح کر دیا, تو کر دیا. اس وقت کیا ہے؟
اس وقت آپ یہ خبر کیوں دے رہے ہیں؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں جناب میں کوئی خبر نہیں دے رہا ہوں، قصد انشاء کے ساتھ ہے کہ میں اس وقت نکاح کر رہا ہوں، میں نکاح کرتا ہوں، میں نکاح کر رہا ہوں، انیشیٹ کر رہا ہوں اس وقت. ٹھیک ہے جی. یہ جو نکاح آپ کر رہے ہیں یا نکاح، اب مجھے ایک بات بتائیے، قصد انشاء کے حوالے سے ایک بڑی بحث ہے نا کہ مثلا اس کو معلوم ہو قصد انشاء ہے، قصد انشاء ہے، قصد انشاء ہے، اور عام آدمی کیسے نکاح پڑھے گا؟ اس لیے کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ قصد انشاء ہوتا کیا ہے. اس دلیل میں کتنا وزن ہے؟ اس دلیل میں کتنا وزن ہے؟ ٹھیک ہے عام طور پہ وکلاء اور علماء ہی ہوتے ہیں اور وہی پڑھتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے اس دلیل میں کتنا وزن ہے کہ اس بیچارے کو کیا پتا کہ قصد انشاء کیا ہوتا ہے، اس کو کیا مان، تو وہ کیسے قصد انشاء کرے گا؟ آپ انصاف سے مجھے بتائیے اس دلیل کے اندر کتنا وزن ہے؟ کوئی وزن نہیں ہے، کوئی ذرا سا بھی وزن نہیں ہے. علامہ سید علی نقی صاحب کا ایک مجموعہ مجالس ہے جس کا نام ہے شریعت بدل نہیں سکتی. یہ عنوان انہوں نے نہیں دیا تھا، انہوں نے تو سرنامہ کلام کی جو آیت ہے وہ پڑھی ہے، اور اس کے بعد جب بعد میں یہ شائع ہوا چند سال پیشتر، تو یہ شائع ہوا اس عنوان سے کہ شریعت بدل نہیں سکتی. سچی بات یہ ہے کہ مجھے یہ موضوع اس طریقے سے پسند نہیں آیا جس طریقے کے فصیح و بلیغ وہ مقرر ہیں، یہ کچھ بہتر ہونا چاہیے تھا. لیکن بہرحال قطع نظر اس پورے عشرے کا موضوع ہے آیت جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعھا. قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے آپ کو ایک شریعت پر رکھا ہے، ایک راستے پر رکھا ہے، اور آپ اس کی اتباع کیجیے. یعنی خود پیغمبر اکرم بھی شریعت کی اتباع کر رہے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر کہا ان اتبع الا ما یوحی الیہ، کہ جو مجھ پر وحی کی صورت میں نازل ہوتا ہے میں تو اس کی اتباع کر رہا ہوں، میں بدل نہیں سکتا اپنی طرف سے کچھ. یہ پورا ان کا موضوع ہے. تو اس کے اندر چونکہ نکاح کی بھی انہوں نے بحث کی تو اس کے حوالے سے بھی گفتگو کی، وہاں پر وہ اس موضوع کو بھی لے آئے. علامہ سید علی نقی صاحب وہ خود خطیب بھی تھے، فصیح و بلیغ مقرر تھے، پھر فقیہ تھے، مجتہد تھے، تو انہوں نے اس کے اوپر گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ یہ بہت سے افراد قصد انشاء کے حوالے سے اتنی حساسیت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ عام انسان کیسے قصد انشاء کرے گا، جتنا اچھا قصد انشاء وہ کرے گا اتنا کوئی دوسرا نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ صیغہ ماضی ہے. آپ اس کو پوچھیں تو کیا آپ تو کنفیوز ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے یہ صیغہ ماضی ہے، تو سوچو ارے یہ تو کیا مطلب انکا تو میں نے صیغہ نکاح کر دیا، تو آپ تو شاید کنفیوز ہو جائیں کہ میں نے نکاح کر دیا یا میں کرتا ہوں. اس کو اگر آپ پوچھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو میں نکاح تو پڑھ رہا ہوں اور کیا پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، تو اس کے ذہن میں کوئی کنفیوژن اس حوالے سے نہیں آتا. البتہ یہ ایک ضمنی ایک بحث جو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی. تو پہلی چیز جو یہاں پر ہے کہ انکاح، تو بھائی میں نکاح کرتا ہوں، کس کا کرتا ہوں؟ موکلتی، اپنی موکلہ کا، یعنی جو میری کلائنٹ ہے. بے موکلے کا، آپ کے موکل کے ساتھ. یہ آپ کس کو خطاب کر رہے ہیں؟ وکیل کو، دوسرے کے وکیل کو، دولہا کے وکیل کو. انکاح تو میں نکاح کر رہا ہوں، کرتا ہوں. موکلتی، اپنی موکلہ کا، بے موکلے کا، آپ کے موکل کے ساتھ، علل مہر المعین المعلوم، اس مہر پر کہ جو معین بھی ہے اور معلوم بھی. اب وہ کیا ہے؟ معین ہے مثال کے طور پہ اس کیس کے اندر 5 تولہ سونا، اور آپ کو بھی پتہ ہے، ہم کو بھی پتہ ہے، یعنی آپ نے اشارہ کر دیا، سامنے والا صرف اتنا ایک جملہ کہے قبل تو ہو گیا، نکاح ہو گیا. اب اس کے بعد جتنا بھی ہے وہ اضافی ہے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں قبل تو نکاح، اس لیے کہ انکاح تو کہا تھا تو اس نے اسی طریقے سے کہا قبل تو نکاح لے موکلی. اب موکلتی بھی چھوڑ دیا، لے موکلی، اشارہ کر دیا ہاذا، اس کی طرف کہ یہ والا جو موکل میرا ہے، اسی کو پھر آگے مزید تکرار کر دیا گیا، علی المہر المعین المعلوم. جو اس نے کہا تھا وہی آپ نے ریپیٹ کر دیا. یہ ایک مرتبہ کہنے کے بعد نکاح ہو گیا. اب جتنا بھی آپ اضافہ اس کے اندر کرتے ہیں وہ سوائے ایک احتیاط کے اور کچھ بھی نہیں. تھوڑا سا معاشرے کا بھی ایک معاملہ ایسا بن گیا ہے کہ ایک دفعہ پڑھیں تو ان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ نکاح ہوا، پر نکاح تو ہو گیا. ایک دفعہ جب آپ نے پڑھ دیا تو نکاح تو ہو گیا. اب اس کے بعد آپ انکاحتوں کی جگہ پر زوجتو لے آئیے.
میں تزویج کرتا ہوں، نکاح کا ہی مطلب ہے. وہی آپ لے آئیں موکلتی بے موکل کا علی المہر المعین المعلوم. اب یہ قبلتوں کی جگہ پر نکاح کی جگہ آ جائے گا التزویجہ، کہ جناب یہ جو آپ نے تزویج کا اعلان ابھی فرمایا کہ آپ کرتے ہیں تو میں اس کو قبول کرتا ہوں. کس کے لیے؟ اپنے موکل کے لیے. ھذا اسی علی المہر المعین المعلوم. پھر آپ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ انکحتو وزوجتو دونوں کو ملا کر دیا جاتا ہے. انکحتو وزوجتو موکلتی بے موکل کا علی المہر المعین المعلوم. تو یہاں پر بھی آ جائے گا قبلت النکاح والتزویج لموکلی ھذا علی المہر المعین المعلوم. پھر ایک دفعہ زوجتو کو پہلے کر دیجئے، انکحتو کو بعد میں کر دیجئے. زوجتو وانکحتو موکلتی بموکل کا ھذا علی المہر المعین المعلوم. قبلت التزویج والنکاح لموکلی ھذا علی المہر المعین المعلوم. جہاں جہاں ھذا ہے وہاں پہ آپ نے اشارہ کر دینا ہے کہ اس جوان کی بات ہو رہی ہے، اس کے ساتھ قبول کیا جائے. پھر اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ایک اور کام یہ کیا جاتا ہے کہ علی المہر، المہر کی جگہ پر اس کا ایک متبادل آ جاتا ہے الصداق، وہ رکھ دیجئے. اور یہی ساری ایکسرسائز آپ اس کے ساتھ کیجئے. انکحتو موکلتی بے موکل کا ھذا علی الصداق المعین المعلوم. قبلت النکاح لموکلی ھذا علی الصداق المعین المعلوم. زوجت موکلتی بموکل کا ھذا علی الصداق المعین المعلوم. قبلت التزویج لموکلی ھذا علی الصداق المعین المعلوم. پھر اس کے بعد انکحتو وزوجت موکلتی بموکل کا ھذا علی الصداق المعین المعلوم. قبلت النکاح لموکلی ھذا علی الصداق المعین المعلوم. زوج تو پہلے کر دیجیے، انکاح تو بعد میں لے آئیے. پھر اس کے بعد آپ با ہٹا دیجیے، باقی جگہ اس کو مفعول بے بنا لیجیے، موکل کا کر دیجیے. انکاح تو موکلتی موکل، یعنی کتنے آپ کو بنانے ہیں یہ طے کریں. یہ تو 100 بن سکتے ہیں. من لے آئیے، با لے آئیے، مفعول بے بنا دیجئے، یہ کر دیجئے، وہ کر دیجئے، جو آپ کو کرنا ہے آپ کرتے رہیے، کھیلتے رہیے. میرا مشورہ یہ ہے کہ 4-5 دفعہ کر کے ان کی جان چھوڑیں. وہ پولیس صراط پر ہوتا ہے اس وقت کہ یہ مولانا پڑھ کے آ رہے ہیں. یقین کیجئے کہ وہ اس وقت جو ہے ہم لوگ تو شاید اس کے پسینے نکل رہے ہوتے ہیں اس وقت. وہ جو دولہا ہوتا ہے وہ حالانکہ تیار ہو کے آیا ہوتا ہے، لیکن بیچارہ وہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا ایسا پڑھ رہے ہیں کہ جس کے بعد میری بیوی میرے لیے حلال ہونے والی ہے. کیا یہ پڑھ رہے ہیں ایسا؟ ایک دفعہ پڑھنے کے بعد ہو جاتا. اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں قبل تو کہہ دیں کافی ہے، قبل تو لے موکلی ھذا ہا قضا کہہ دیں تو بھی ٹھیک ہے، قبل تو ہا قضا کہہ دیں تو بھی ٹھیک ہے، صرف قبل تو کہہ دیں تو بھی ٹھیک ہے. اس میں کوئی پرابلم کسی قسم کا نہیں. صیغوں کے بارے میں بتائیے کہ کوئی مشکل ہے یا نہیں. ایک اور چیز ہوتی ہے کہ نام بھی آپ نے لے لیا، انکحتو موکلتی فلاں ابن فلاں فلاں بنت فلاں بموکل کا ھذا فلاں ابن فلاں علی المہر المعین المعلوم. پھر سامنے قبل تو لموکلی ھذا فلاں ابن فلاں علی المہر المعین المعلوم. نام بھی ایک دفعہ لے لیجیے تو وہ تھوڑا سا واقعی اس کو اچھا لگتا ہے کہ اچھا میرا نام بھی لیا گیا. یہ کیسا نکاح ہوا کہ میرا نام ہی نہیں لیا گیا. یہ نفسیاتی زیادہ ہے، میں آپ سے بالکل صراحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. بہت ساری چیزیں اچھا نفسیاتی جو چیزیں ہوتی ہیں نا جذباتی، ان کی اپنی حیثیت ہے، ان کا اپنا ایک احترام ہے. اس کو آپ یہ مت سمجھے گا کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. شرعی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے نکاح کے ہونے میں شاید اس کا کوئی دخل نہ ہو، لیکن یہ کہ بہرحال سامنے والے کے کچھ احساسات ہیں. آپ توقع کرتے ہیں نا کہ دولہا ہے تو اس نے ہار پہنا ہوگا، نہ پہنے تو عجیب سا لگتا ہے، جیسے آج کل ہے عجیب سا لگتا ہے. اس کا کیا تعلق ہے کہ شرعی اعتبار سے وہ مثال کے طور پہ دھوتی اور کرتا پہن کر بھی آ جائے گا تو نکاح تو ہو جائے گا. لیکن توقع نہیں کرتے آپ کہ بھائی ہمارے اس کلچر کے اندر، اس رواج کے اندر ایک شخص ہے، اگر وہ دولہا ہے تو ظاہر ہے کہ دولہا دولہے کے طریقے سے ہوگا. ایسا ہی ہوگا نا، صرف بنیان پہن کے تو نہیں آ جائے گا. لیکن اگر آ جائے تو کیا مثال کے طور پہ نکاح نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. لیکن یہ کہ اس رواج، ثقافت، کسٹم، تہذیب کے اندر ایک عجیب سی چیز لگتی ہے، معیوب سی چیز لگتی ہے اور صحیح لگتی. بالکل اسی طریقے سے اگر آپ اس کو مختصر پڑھ کے بھی ختم کر دیں ہو جائے گا. لیکن نہیں، ٹھیک ہے، اگر ایک چیز بنی ہوئی ہے اس طریقے سے
تو میں یہ نہیں کہتا کہ 10 15 20 دفعہ ایسی چیز کو دہراتے رہیں اور لوگوں کو ایک عجیب خواری کا ایک سامنا کرنا پڑے، یہ نہ کریں، مگر 3 مرتبہ 4 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا، بہت ہو گیا. ایک دفعہ اس طریقے سے پڑھ لیا، اس طریقے سے پڑھ لیا، ایک دفعہ نام لے لیا، بغیر نام لے لیا، ایک دفعہ انکاہ تو کر دیا، ایک دفعہ قبل تو زوج تو کر دیا، انکاہ تو زوج تو کر دیا، زوج تو انکاہ تو کر دیا، بس ہو گیا بھائی، اب ختم. اس کے اندر یہ تھا سیغوں کا معاملہ. اگر اس حوالے سے کوئی کنفیوژن ہے تو آپ ارشاد فرمائیے، ورنہ جو اس سے متعلقات جو ہیں ان کے اوپر اب ہم جاتے ہیں. فرمائیے. ابھی نہیں، ابھی رکو، صیغہ نکاح کی بات کریں. تجوید کا عمل دخل اتنا ہے کہ سیدھی سی بات ہے کہ آپ مجھے ایک انصاف سے بتائیے، انکحتوں میں کون سا مشکل حرف ہے؟ رکیے، انکحتو، ٹھیک ہے جی. دوسری طرف سے کہنے والا کہے گا قبلتو، اس کے اندر تو صرف ایک قاف ہے، ٹھیک ہے جی. اسے کہ صرف اتنا کہنے کے اوپر ہو جائے گا، باقی جتنا بھی ہے وہ اضافی ہے، صرف اتنا کہنے پر بھی ہو جائے گا. قبلتو، ہا قضا بھی اگر وہ کہہ دے تو بھی ہو جائے گا. اس ہا قضا کے اندر کوئی مشکل حرف نہیں ہے، اس میں صرف قاف ہے. نکاح جو پڑھ رہا ہے کم سے کم اس کو قاف کا تلفظ تو آنا چاہیے. حروف حلقی کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے. عین کہاں سے نکلے گا، قاف کہاں سے نکلے گا، ہا کہاں سے نکلے گا. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ ہا، یہ ایک مشکل ہے، غلط کرتے ہیں تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ تو پھر خیال رکھنا ہے. دوسری تیسری دفعہ پڑھنے کا فائدہ ایک یہی ہے کہ زوج تو جب آپ نے کہا ہے تو اس کے اندر ہا بھی نہیں آ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے جب انکحتو کے بعد زوج تو کہا تو اس کے اندر زے ہے، زوجتو. موکلتی کوئی مشکل حرف نہیں ہے، بے موکل کا کوئی مشکل حرف نہیں. ہاذا، علا، عین مشکل آئے گا، علا، اس میں عین ہے. علی المہر المعین، المہر کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے، معین میں پھر واپس عین ہے. المعلوم، معلوم کے اندر پھر واپس عین ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہے اور عین کا اگر آپ کو صحیح مخرج معلوم ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. باقی تو ظاہر ہے کہ اگر میں توقع یہ کر رہا ہوں کہ میرے سامنے وہ احباب تشریف فرما ہیں کہ جو مدارس کے افراد ہیں، علماء ہیں، طلاب ہیں، تو تجوید کے حوالے سے اتنا تو کم سے کم یقیناً معلوم ہو. نہیں اگر معلوم ہے تو کر لیجئے گا، تکلف میں مت پڑھیے گا. یہ ہا کو درست کریں اور عین کو درست کریں. زوجتو اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو ہا کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. زوجتو موکلتی بے موکل کا، ہاذا علی المہر المعین المعلوم. معین، معلوم، علا، بہت مشکل نہیں ہے معاملہ. اسی طریقے سے اس میں قبل تو 2 نقطے والا قاف ہے، وہ آپ کو پڑھنا ہے. قبل تو ہا قضا بھی اگر آپ کہتے ہیں ایک دفعہ بھی تو بھی کافی ہو جائے گا. جی غلط ہو جائے گا نا، پھر وہ غلط، وہ یہ گڑبڑ نہیں کرنی ہے. صحیح یعنی فقہی اعتبار سے اس کی کتنی گنجائش ہے، پھر آپ ایک پیچ ورک میں چلے گئے نا. آپ میری بات کو سمجھیے گا. ایک ہوتا ہے مسئلہ کہ جناب یہ آپ نے جب کھولا نا تو تھوڑی دیر کے بعد اس کو بند کر دو نا یار. اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ نے اس کو کھول کے رکھا لمبا، 2 گھنٹے تک، 3 گھنٹے تک، 4 گھنٹے تک، بند تو کر نہیں رہے ہو. اب اس کے بعد یہ کام نہیں کر رہا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں اس کا حل ہے. وہ تو حل تو ہے، مگر ضرورت کیا تھی کہ اس کو پہلے یہاں پہ کھلا چھوڑو. پھر اس کے بعد بات ہے کہ جناب یہ تو ٹھیک ہے کہ مثال کے طور پہ یار یوں کر لیں شاید مفہوم ادا ہو گیا ہوگا، یہ کرے، وہ تو حل تو نکل آئے گا. مگر یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی پہلے اس مسئلے کو حل کرو نا بابا. نکاح پڑھنے کی اتنی جلدی کیا ہے؟ پہلے اس کو حل کرو کہ یہ والا حرف جو ہے اس کو ہم بیان کر سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ آپ کو کون سے ایٹم بم بنانے کا کہا جا رہا ہے؟ تو سمپل سے ایک لفظ ہے، ایک حرف ہے، اور اگر یہ آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو نکاح نہیں پڑھنا چاہیے. سمپل سی بات ہے، پھر آپ اس کے لیے نہیں ہیں. کیوں اس کا یعنی وہاں پر ایک مذاق اڑانا اپنا، یا مدارس کا مذاق اڑے، کیا فائدہ؟ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا کہ مثال کے طور پر کوئی اہل سنت کے آئے ہوئے ہیں وہاں پر، بنوری ٹاؤن کا کوئی آیا ہوا ہے، کوئی ان کا رشتہ دار آیا ہوا ہے، کوئی دوست آیا ہوا ہے، یار یہ امامہ پہنا کر آپ نے کس کو بٹھایا ہوا ہے؟ جس کو یہ نہیں پتا ہے کہ انکحتوں کے اندر ہا کا مخرج کیا ہے. تو یہ قطع نظر اس سے کہ فقہی اعتبار سے صحیح بھی ہو جائے، مگر یہ ایک استہزاء ہے، تمسخر ہے. تو یہ کم سے کم ہمارے جتنے بھی دوست ہیں ان کو خیال رکھنا ہے کہ جب آپ امامہ پہن لیتے ہیں نا دوستو، صرف آپ کی عزت داؤ پہ نہیں لگی ہوئی ہے،
پورے مدرسے کی عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے, پورے مکتب کی عزت آپ نے داؤ پہ لگا دی ہے, اور بہت آسانی کے ساتھ آپ یہ کام کر سکتے تھے, اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس نہیں تھے. ایک تو ہم کہیں نا کہ مثال کے طور پہ یار آپ کو نشتر پاک میں مجلس پڑھنی ہے, تو آپ کہیں کہ ہاں یار میرے پاؤں کہاں پر ہے, اس میں کیا پاؤں کہاں پر ہیں آپ کے, یار اس میں کیا مسئلہ ہے. یعنی ابھی اگر مثال کے طور پر ہم لوگ یہاں پر بیٹھتے ہیں اور یہاں پر میں آپ سے کہوں کہ جناب سیگا پڑھیے, نام دو میں آپ کو دوں گا, ابھی اگلا کام یہی کرنا تھا کہ میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ نام ہے اور یہ نام ہے, اور اس کے اندر آپ نے کرنا ہے, نکاح آپ نے پڑھنا ہے, اور ابھی آپ پڑھیں, 2-3 افراد سے میں چاہ رہا ہوں کہ وہ اس طریقے سے پڑھیں, تو عملی طور پر اس کو کر کے دیکھیں, اس میں کون سے راکٹ سائنس ہے جناب. ٹھیک ہے, تو اچھا اب دیکھیں جو بنیادی جس چیز کو آپ نکاح کہتے ہیں یہ ہو گیا, یہ ہے درمیان کا وہ کباب کہ جس کو اگر آپ نے نکال دیا تو برگر بن ہی نہیں پائے گا. یعنی اصل جو چیز کھانے کی تھی وہ یہی تھی, لیکن اب آپ جانتے ہیں برگر کے اندر ایک اوپر بھی ہوتی ہے لیئر, ایک نیچے بھی ہوتی ہے لیئر. اوپر والی لیئر کا نام ہے خطبہ, نیچے والی لیئر کا نام ہے دعا. ٹھیک ہے, تو آپ کی یہ جو پیٹیس ہے نا جو اندر موجود ہے, جو کباب اندر موجود ہے, اس کے اوپر بھی ایک لیئر آنی ہے, اس کے نیچے بھی ایک لیئر آنی ہے. جو اوپر لیئر آئے گی اس کو کہیں گے خطبہ, جو نیچے لیئر آئے گی اس کو کہا جائے گا دعا. ویسے اگر آپ مثال کے طور پر کوئی بھی خطبہ پڑھ دیں تو کیا حرج ہے, پڑھ لیں, لیکن نہیں, کچھ الفاظ ہیں, کچھ حدیثیں ہیں, کچھ آیتیں ہیں کہ جن کی عام طور پر تلاوت کی جاتی ہے, اور یہ اچھا ہے. پہلے اب آپ سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے کہ یہ معاملہ بنے گا کیا, کہ یہ جناب دیکھیے یہ ہو گئے صیغے جو درمیان میں آپ نے پڑھنے ہیں, خطبہ اور دعا. ٹھیک ہے جی, اس وقت ہم نے یہ جو واجب والا معاملہ تھا نا, یعنی جو ضروری تھا, اس کو نپٹا دیا. دوسری چیز جس کو ہمیں کور کرنا ہے وہ خطبہ ہے, اور تیسری چیز جس کو ہمیں کور کرنا ہے وہ ہے دعا. خطبہ کوئی بھی ہوگا نا, اس کے اندر آپ ذہن میں رکھیے گا, آپ مجلس بھی جب پڑھتے ہیں تو خطبہ پڑھتے ہیں, اس خطبے کے اندر حمد خدا, درود پیغمبر پر اور آل پر, پھر اس کے بعد جو خاص موقع ہے اس موقع سے متعلق کچھ باتیں, حمد خدا, درود اور موقع سے متعلق کچھ باتیں. یہ 3 چیزیں ہیں کہ جو اس خطبے کا حصہ ہے. حمد خدا کے اندر آپ کو خدا کی حمد کرنی ہے, الحمدللہ ہے. ٹھیک ہے, پیغمبر اکرم کے اوپر درود بھیجنا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ صلی اللہ علی محمد و آل محمد. پھر اس کے بعد موقع سے متعلق جو باتیں کرنی ہے اس میں ایک آیت ہے, 2 حدیثیں ہیں, یہ آپ نے یاد کرنا لازمی. پھر اس کے بعد آپ نے بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ, خطبہ نکاح کمپلیٹ ہو چکا. اب آپ آ چکے ہیں صیغے کے اوپر. ٹھیک ہے, میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ خطبہ جو ہے نا, ایک تو یہ ہے کہ آپ رٹیں, بہت اچھی بات ہے, رٹنا تو ہے آپ کو, لیکن یہ ہے کہ سمجھ کر رٹنا ہے. ضروری کچھ بھی نہیں ہے نا, خطبہ ہی ضروری نہیں. اگر آپ خطبہ بھی نہیں پڑھیں گے تو نکاح تو ہو ہی جائے گا. بیٹا دعا پہ تو ابھی ہم آئے نہیں ہے نا, ممبر سے پہلے کیوں گریا کر رہے ہو؟ خطبہ ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے تو یہ خطبہ پڑھنا ضروری کا مطلب کیا ہے؟ عرض کرتا ہوں, بعض علماء اس خطبے کے اس حد تک قائل ہیں. علامہ نجم الحسن کراروی صاحب نے 14 ستارے میں امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی جب سیرت لکھی ہے تو اس خطبے کا ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ میں اس خطبے کے ہوتے ہوئے کسی اور دوسرے خطبے کو پڑھنا درست ہی نہیں سمجھتا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ فقہی بحث نہیں ہے, یہ ان کے ذوق کا معاملہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, ذوق کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو واقعاً اس کو پڑھنا چاہیے. کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ اتنا جامع خطبہ ہے, اتنا زبردست خطبہ ہے, بہترین خطبہ ہے. امام نے خود اس کے اکثر الفاظ, ابتدائی آخر کے نہیں, لیکن ابتدائی جو الفاظ ہیں وہ امام نے خود ارشاد فرمایا. تو خود آپ دیکھیں تو برکت ہے نا کہ معصوم کے الفاظ جو ہیں اسی کو آپ خطبے کے اندر استعمال کر رہے ہیں. آپ جناب ابو طالب کا جب خطبہ آپ سنیں گے, اگر آپ کتابوں میں دیکھیں جو سیرت کی کتابیں ہیں,
وہ اس سے مختلف ہے جو پیغمبر اکرم کے نکاح کے موقع پر پڑھا تھا، تھوڑا سا مختلف ہے. مگر جو ہمارے یہاں رواج پا چکا ہے وہ یہ والا خطبہ ہے جو پڑھنے والے تھے امام محمد تقی جواد علیہ السلام. لیکن میں اس وقت جو آپ سے بات کر رہا تھا نا ایک عمومی تھی، ذرا سمجھیے گا. میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں آپ کا خطبہ ان 3 چیزوں سے متعلق ہے. ایک ہے حمد خدا، دوسرا ہے درود، اور تیسرا ہے جو اس موقع پر آپ بیٹھے ہیں وہ ہے نکاح کا موقع. تو نکاح کے متعلق آپ کو کچھ تو بات کہنی ہے نا، کچھ تو آپ کو کہنا ہے، عربی کے اندر ہی صحیح مگر کچھ تو آپ کو کہنا ہے. حمد خدا میں آپ کو صرف اتنا بھی اگر آتا ہے الحمدللہ رب العالمین، حمد ہو گئی. پھر اگر آپ کہیں وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، وہ ہو گئی. اما بعد فقط قال اللہ، اور نکاح کی ایک آیت آپ نے پڑھ دی، انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و اماء، کوئی بھی آیت پڑھ دیں لیکن یہ والی پڑھ دیں، ہو گئی. پھر اس کے بعد ایک حدیث آپ پڑھ دیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، ایک حدیث ہو گئی. ایک بھی اگر آپ نے پڑھ لی تو چلیے کچھ ایک کنٹینٹ تو بنا نا آپ کا، کہ جو لگ رہا ہے کہ ہاں یار یہ کوئی نکاح کا خطبہ پڑھا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر آپ خطبہ نکاح کے اندر پڑھیں کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ اپنی روزی کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرے. معقول نہیں ہے. یعنی جب آپ بحث نکاح کی محفل کے اندر بیٹھے ہیں تو آپ اگر یہ کہیں کہ پروردگار عالم، پیغمبر اکرم فرماتے من غش فلیس منا، تو وہ تک نہیں ہے نا. یعنی آپ ٹھیک ہے، یہ بات تو صحیح ہے اپنی جگہ پر، مگر اس موقع پر کرنے والی یہ بات نہیں تھی نا. آپ مثال کے طور پر کہیں کہ امیر المومنین نے اپنی آخری وصیت کے اندر یہ کہا کہ اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم و اصلاح ذات البین. بھائی ٹھیک ہے، یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، مگر اس وقت آپ کو کسی نے کیا نظم و ضبط کی خلاف ورزی کر دی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ یہ والی بات کر رہے ہیں. اس وقت نکاح کی محفل ہے، نکاح کی محفل میں نکاح کی محفل کی بات کریں. ٹھیک ہے جی. یہ اسی طریقے سے حمد خدا، درود اور موقع سے متعلق کچھ باتیں. حمد خدا الحمدللہ رب العالمین، آسان. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، آسان. قال اللہ سبحانہ انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. مشکل آیت ہے، مشکل آیت ہے، مگر سب سے امپورٹنٹ آیت اسی کو مانا گیا ہے نکاح کے حوالے سے. اسی طرح پیغمبر اکرم نے کہا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، آسان ہے، آسان ہے. تناکحوا وتناسلوا تکثروا فانی اباہی بکم الامم یوم القیامہ ولو بالسک. ایک اور حدیث ہے من تزوج فقد احرز فلیتق اللہ للنصف فی النصف الاخر. ٹھیک ہے جی. یہ کچھ حدیثیں آپ کو یاد کرنی ہیں کہ جس کو آپ اس کے اندر انکارپوریٹ کریں گے. اب آئیے خاص اس خطبے کی طرف جو امام تقی جواد علیہ السلام سے منسوب ہے. اس میں کس طریقے سے ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. الحمد للہ ہے بسم اللہ کے بعد، آف کورس اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد الحمد للہ ہے. اب آپ دیکھیے حمد پروردگار کرنے کے لیے اقراراً بنعمتہ ولا الہ الا اللہ اخلاصاً لوحدانیتہ. رک جائیے. یہ ہے حمد خدا کا پیکج جو اس خطبے کے اندر. اس میں آپ دیکھیے کہ کیا چیز مشکل ہے. الحمدللہ کوئی مشکل نہیں ہے، روز آپ بولتے ہیں. لا الہ الا اللہ کوئی مشکل نہیں ہے، روز آپ بولتے ہیں. صرف اس کے اندر یہ 2 چیزیں نہیں آئی ہیں، اقراراً بنعمتہ ہی اخلاصاً لوحدانیتہ. حمد خدا، ہم اس کی نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم پورے خلوص کے ساتھ اس کے ایک ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں. یہ ہے حمد خدا. یہ آپ کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بہترین ہے. سمپل کرنا ہے الحمدللہ رب العالمین، ختم ہو گئی بات. لیکن یہ ہے کہ غلط نہیں پڑھنا، یہ نہیں کرنا ہے، غلط نہیں پڑھنا ہے. یعنی اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہے تو پھر الحمدللہ رب العالمین ٹھیک ہے، لیکن اگر صحیح یاد کر کے اس کو اچھی طریقے سے پڑھیں گے تو یقیناً 4 چاند لگیں گے. درود کے اندر وصلی اللہ علی محمد سید بریت و علی الاصفیاء من اطرتہ.
نہیں یاد ہوتا صلی اللہ علیہ محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، وہ جس طریقے سے آپ پڑھتے ہیں اسی طریقے سے چلا لیں. غلط نہیں پڑھنا ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے، غلط نہیں پڑھنا ہے. پریکٹس کر کے اس کے اوپر اتنی گرفت آپ کو ہو جائے کہ جس طرح سے میں پوچھوں آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، اسی طریقے سے میں آپ سے پوچھوں خطبہ نکاح پڑھیے، آپ کا الحمدللہ اقرارا بنعمتہ ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیتہ وصلی اللہ علی محمد سید بریتہ وعلی الاصفیاء من اطرتہ. اس طریقے سے آپ کو یاد ہونا چاہیے. جس طرح سے آپ کو اپنے گھر کا ایڈریس معلوم ہے، جس طرح سے آپ کو اپنے والد کا نام معلوم ہے، جس طرح سے آپ کو آپ کا نام معلوم ہے، اسی طریقے سے یہ بھی یاد ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن بالفرض اگر یاد نہیں ہے تو غلط نہیں پڑھنا ہے. پھر سمپل سے الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المجتبی، وہ جو بھی پھر یاد ہے پھر وہ چلو، غلط نہیں پڑھنا. جی یہ ہے نا کہ بہتر اگر یاد نہیں ہو رہا تو اسٹارٹنگ دیکھ کے کر لیں تو بار بار پڑھنے سے یہ بندے کو یاد ہو ہی جاتا ہے. یہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. مایوب لگتا ہے، مایوب لگتا ہے، لیکن چونکہ عام طور پر نکاح پڑھتے ہوئے فائل سامنے رکھنے کا رواج ہے، اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے کاغذ کون سا رکھا ہوا. ٹھیک ہے، اس لیے یہ بھی صحیح ہے، چل جائے گا. ٹھیک ہے، یہ دو جز آپ کو سمجھ میں آ گئے، حمد پروردگار اور درود. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آ جائیے جو تیسری چیز ہے جو اس خطبے کے اندر، میں اس کو مٹا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، اما بعد یعنی حمد اور درود کے بعد. اما بعد فقط کانا، یہ دیکھیے پورا خطبہ ہے، کتنا زبردست میسج ہے. فقط کانا من فضل اللہ علل اسپیلنگ بولے، اسپیلنگ بولے. آسن، یہ تو صحیح نہیں ہوگا نا، کیوں کیا ہو گیا؟ یہ انعام کا مطلب کیا ہے؟ چار پائے، چوپائے ہو گئے اس کے اندر. انعام کوئی قرآن کا سورہ بھی ہے؟ کون سا سورہ ہے؟ نمبر کون سا ہے اس کا؟ پکا بولو. 7واں آراف ہے، 6ٹھا انعام ہے. پہلا کون سا ہے؟ دوسرا کون سا ہے؟ تیسرا کون سا ہے؟ چوتھا کون سا ہے؟ 5واں کون سا ہے؟ 6ٹھا کون سا ہے؟ 7واں کون سا ہے؟ 8واں کون سا ہے؟ انفال. احسن. 9واں کون سا ہے؟ ہاں ہو چکا. 9 تک دیکھ کے نہیں پڑھنا ہے، بند کر دو اس کو. 9واں کون سا ہے؟ 10واں. 9واں توبہ ہے. 10واں 11واں ہود. 12واں دیکھ کے نہیں پڑھنا ہے. 12واں کون بول رہا ہے؟ یوسف. کون بول رہا ہے؟ آپ بول رہے، صحیح بول رہے ہو، شرما کیوں ہو رہے ہو؟ 12واں یوسف. 13واں آپ سے نہیں پوچھا مولانا. 13واں برات نہیں، برات توبہ ایک ہی ہو گیا نا بیٹا. 13واں سورہ رات. 14واں ابراہیم. آسان. 15واں ہجر. 16واں نحل. 17واں بنی اسرائیل. 18واں کہف. 19واں مریم. 20واں طٰہٰ. 21واں انبیاء. 22واں حج. 23واں مومنون. 24واں نور. 25واں فرقان. 26واں شعراء. 27واں نمل. 28واں قصص. 29واں عنکبوت. 30واں 112واں 112واں سورہ اخلاص. 113واں 114واں 111واں. آسان. آپ کو کوئی معافی نہیں ہے اگر آپ کو 114 سوروں کے نام نہیں معلوم ہے ترتیب کے ساتھ. کوئی معافی نہیں ہے، میں آپ سے بالکل صراحت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. کوئی معافی نہیں ہے، نہیں کوئی معافی نہیں ہے. بالکل صرف سمجھانے کے. دیکھو یہ تو آپس کی باتیں ہیں، اگر ہم آپس میں ہی اپنے مسائل کو حل کر لیں گے نا زیادہ اچھا ہے. کتنا برا لگے اگر باہر آپ کو بٹھایا جائے کہ ہاں بچوں کو جج کریں، ہم نے ان کو کچھ تیاریاں کروائی ہیں اور ہم کو خود ہی نہیں آتا ہے.
برا ہے یہ. اما بعد فقط کان من فضل اللہ علی الانام ان اغناہم اب اس کا ترجمہ کریں. آپ نے حمد کی ہے پروردگار کی پہلے، پھر درود پڑھا ہے. اما بعد یعنی اب بات سنو. فقط کان من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. کس کے اوپر؟ بندوں پر. بندوں پر کیا فضل ہے؟ ان اغناہم، کہ اللہ نے بے نیاز کر دیا حلال کے ذریعے حرام سے بے نیاز کر دیا. مثالیں دیں اس کی بعد میں، آخری مثال یہ ہوگی، پہلی مثال دیں. کیا آسان اس کو کہتے ہیں کہ حاضر جوابی، کہ آپ مثالیں کتنی بنا سکتے ہیں. حلال غذا کے ذریعے حرام سے بے نیاز کر دیا، اس کی مثال بنائیے. کیا بنے گی؟ کیا دور چلے گئے نا آپ. یہ تھوڑی سی مشکل مثال دی ہے، مثال یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آسان مثال بناؤ. گوشت کھاتے ہیں، حرام گوشت کون سا ہے؟ کتا، سور، یہ سارا، اور گائے، بھیڑ، بکری حلال گوشت. اس کے ذریعے سے اللہ نے حرام سے بے نیاز کر دیا. مشروب، شراب حرام ہے، پانی حلال ہے، حلال کے ذریعے حرام سے بے نیاز کر دیا. نکاح، نکاح کے مقابلے پر کیا ہے؟ زنا ہے، استمناء، یہ ساری چیزیں اللہ نے اس حرام سے بے نیاز کر دیا اس حلال کے ذریعے سے. اب اگر ایک انسان ہے وہ بھوکا ہی رہے گا تو سیدھی سی بات ہے کہ حرام کھائے گا. اگر وہ پیاسا ہی رہے گا تو پھر وہ حرام مشروب کی طرف جائے گا. لیکن حلال اگر اس کے پاس موجود ہے تو وہ اس کے ذریعے سے حرام سے بے نیاز ہو جائے گا. یہ پروردگار کا فضل ہے اپنے بندوں کے اوپر. ان اغناہم بالحلال عن الحرام. اللہ نے کیا کہا قرآن مجید کے اندر؟ وقال اللہ، وقال سبحانہ وتعالی انکحوا الایام. یہ آیت، نکاح کی کوشش کرو، نکاح کا اہتمام کرو ہر اس شخص کے لیے کہ جو تنہا زندگی گزار رہا ہے جبکہ وہ شادی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. چاہے اس وجہ سے اس کی شادی نہیں ہوئی کہ اب تک ہوئی ہی نہیں ہے، بیوہ ہے تو بھی، طلاق ہو گئی ہے تو بھی. انکحوا الایام، یہ لفظ ایامہ جو ہے نا بیٹا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب یاد رکھیے، کئی دفعہ آپ کو یہ کہا جائے گا کہ مولانا 2 جملے آپ ارشاد فرمائیے. کچھ بھی نہیں کر سکو تو اسی خطبے کا ترجمہ کر دو. یہ پوری 5 منٹ 8 منٹ 10 منٹ کی تقریر ہے. یہ جو آیت ہے اس کا ترجمہ آپ کر دیں، جو حدیث آپ پڑھیں گے اس کا ترجمہ کر دیں. تفسیر نمونہ اٹھاؤ اور اس کی تفسیر دیکھو، آپ کو بہت میٹر ملے گا. میزان اٹھاؤ، اس کی تفسیر دیکھو، بہت میٹر ملے گا. یہاں پر ہے، دوسری جگہوں پر ہے، ویسے انٹرنیٹ کے اوپر ہے، کہیں سے آپ اس کے اوپر بہت میٹر پڑھیں. آپ کے پاس اتنا مواد آ جائے گا کہ کبھی آپ کو اگر کوئی کہے تو آپ آسانی کے ساتھ 5 منٹ 10 منٹ اس موقع پر نصیحت یا نکاح کی اہمیت یا نکاح کی فضیلت اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. کوئی بات نہیں، تو اس موقع پر گفتگو کریں، لیکن یہ کہ بہرحال نکاح کا حوالہ ہونا چاہیے. نکاح کا حوالہ بالکل ہونا چاہیے. آپ کی تیاری ہونی چاہیے کہ آپ مثال کے طور پہ مولا کائنات پر گفتگو کرنی ہے تو مولا کائنات کا نکاح ہی کے حوالے سے کیا بیان ہے وہ دیکھ کر جائیے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اس کو ذہن میں رکھیے گا. انٹرنیٹ کے بعد یہ چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں، ڈھونڈنا، تخریج کرنا یہ بہت آسان ہو گیا. بہرحال ایک آیت یہ آپ کو یاد رکھنی ہے. یہ کس سورہ کی آیت ہے؟ سورہ نساء کی نہیں ہے. یہ کس سورہ کی آیت ہے؟ چیک نہیں کرنا ہے انٹرنیٹ کے اوپر. سورہ نور. قرآن کا کون سا سورہ ہے یہ؟ 24واں سورہ، سورہ نور. کتنی آیتیں اس کی؟ اس کی کتنی آیتیں سورہ نور کی؟ 64 آیتیں.
بیٹا ایک میری بات سمجھیں, میں آپ یقین جانیے کہ میں کوئی آپ کے سامنے مظاہرہ نہیں کر رہا, میں صرف سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ بنیادی باتیں ہیں کہ جن کے لیے آپ کو معافی نہیں دی جا سکتی. یہ کرنا ہے یاد. کون سا سورہ ہے, سورہ کی ترتیب کیا ہے, سورہ کے اندر کتنی آیتیں ہیں, یہ مکی سورہ ہے, مدنی سورہ ہے, یہ معلوم ہونا چاہیے. پاروں کے اعتبار سے کر لیں تو بہت اچھا ہے, لیکن پاروں کی جو ترتیب ہے نا وہ منطقی ترتیب نہیں ہے. خود پیغمبر اکرم نے اس ترتیب کو قائم بھی نہیں کیا ہے, نہ معصومین نے کیا ہے, ایون صحابہ کرام نے بھی نہیں کیا ہے. اس کی ترتیب کی بنیاد یہ ہے کہ 30 دنوں میں اگر کوئی قرآن مکمل کرنا چاہے تو 30 حصے کر دیے گئے ہیں اس کے. لیکن کر لیں تو بہت اچھا ہے کہ الف لام ہے, سیقول ہے, تلک الرسول ہے, لن تنالو ہے, ٹھیک ہے, والمحصنات صحیح ہے. لیکن یہ ہے کہ اصل جو ترتیب ہے نا وہ سوروں کی ترتیب ہے, یہ بات یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اگلی جو چیز ہے, ہاں فرمائیے. بہت زیادہ ہے. ایک تو آپ کے لیے بہت اچھا فائدہ ہے, آپ کو چیزوں کو لوکیٹ کرنا آئے گا. آپ اگر مثال کے طور پر یہ جانتے ہیں نا ان کے الیامہ سورہ نور 24واں سورہ, سیدھا آپ کو کھولنا ہے تو آپ کو کہیں نہیں رکنا ہے. آپ نے ایسا نہیں آپ اسٹارٹ میں رکیں گے, آپ سیدھا جائیں گے 24ویں سورہ کے اوپر. آیت اگر آپ کو معلوم ہے تو سیدھا آیت کے اوپر جائیں گے نا. یہ آپ کو لوکیٹ کرنا کتنا آسان ہو گیا. پھر دوسری بات یہ کہ آپ کے لیے یہ چیزیں فنگر ٹپس پر ہونی چاہیے, فنگر ٹپس پر ہونے چاہیے. یعنی آپ کے لیے ان چیزوں کو گفتگو کے دوران آپ ریفر کر رہے ہیں, آپ خود اپنے اعتماد کو دیکھیں گے کہاں پر چلا جاتا ہے. آپ کا جو سیلف کانفیڈنس ہے نا وہ کہیں اور ہوگا. جب آپ یوں بات کر رہے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ ہاں یار میں کچھ بات کر رہا ہوں, آپ کی بات میں وزن پیدا ہوتا ہے. دوسری جو حدیث ہے, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النکاح فمن رغب عن سنتی ترجمہ کریں. آسان تو بالکل. اب یہ حدیث اس کا ترجمہ, یہ آیت اس کا ترجمہ, پہلا جو میٹر تھا اس کا ترجمہ, اس میں 3-4 مثالیں, 10 منٹ کی تقریر نہیں ہو گئی, ہو گئے. آخری حدیث جو عام طور پہ پڑھی جاتی ہے وہ کون سی ہے؟ تناکحوا فإنی, ترجمہ آپ کریں گے. اب اس کے بعد آخری جو چیز رہ جاتی ہے وہ ہے دعا. عام طور پر لڑکی کی طرف سے جو نکاح پڑھ رہا ہوتا ہے وہ خطبہ پڑھتا ہے, لڑکے کی طرف سے جو نکاح پڑھ رہا ہوتا ہے وہ دعا کراتا ہے. لیکن کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے, کوئی لازمی نہیں ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. دعا آپ کچھ بھی کرا سکتے ہیں, لیکن اگر ان الفاظ کے ساتھ کروائیں تو بہت اچھا ہے. اللہم الف بینہما, اس کا مطلب کیا ہے؟ احسنتم, وہ جو الفت کا لفظ ہے وہ اسی سے ہے. اللہم اے اللہ, الف بینہما, بینہما سے کیا مراد ہے؟ جن کا بھی نکاح پڑھا ہے آپ لوگوں نے, ان دونوں کے, دلہا اور دلہن کے درمیان. ابھی بات کرتے ہیں, پہلے تو آپ لوگ تو ترجمہ سمجھے نا کہ ہے کیا. الف بینہما کما الفت بین آدم و حوا علیہم السلام. اب یہ دیکھیں یہاں پر ہو کیا رہا ہے, مثال دی جا رہی ہے نا. اے پروردگار ان دونوں کے درمیان ویسی محبت اور الفت قائم فرما جیسی تو نے قائم فرمائی تھی آدم اور حوا کے درمیان. کما الفت بین ابراہیم و ہاجرہ علیہم السلام. کما الفت بین حبیب کا, کچھ بھی لگائے اچھا ہے, بین سید الانبیاء بین حبیب کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ام المؤمنین خدیجہ سلام اللہ علیہا. کما الف بینہما کما الفت بین امیر المؤمنین
مولا کا پورا نام وسیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سیدہ، ٹھیک ہے. یہ آپ نے محبت کی دعا کروا دی. اب اس کا ترجمہ کرنا ہے. اے پروردگار ان دونوں کے درمیان، آج کے دلہا اور دلہن کے درمیان الفت اور محبت کا پائیدار رشتہ تا قیامت قائم فرما. ایسا الفت اور محبت کا رشتہ کہ جیسا تو نے جناب آدم اور جناب حوا کے درمیان قائم فرمایا تھا، جناب ابراہیم اور جناب حاجرہ کے درمیان قائم فرمایا تھا، اپنے حبیب اور جناب خدیجہ کے درمیان قائم فرمایا تھا، مولا کائنات اور سید عالم کے درمیان قائم فرمایا تھا، ویسا ہی الفت اور محبت کا رشتہ آج کے دلہا اور دلہن کے درمیان تا قیامت قائم اور دائم فرما. الفاظ کا انتخاب بیٹا بہت امپورٹنٹ ہے. عام طور پر اس دعا کے ترجمے میں نے نکاح خواہ حضرات کو لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا ہے. آپ کو نہیں لڑکھڑانا ہے، یہ ایک دفعہ لکھ لو اس کو اور لکھ کر اس کو یاد کر لو، کیا مشکل ہے. لیکن آپ ہمیں چاہیے تو ٹک 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 کرنا ہے، اس کو پہلے کرنا ہے، اس کو بعد میں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، کچھ نہیں. واضح ہونا چاہیے اے پروردگار آج کے دلہا اور دلہن کے درمیان الفت اور محبت کا پائیدار دیر پا تا قیامت رشتہ قائم فرما، جیسا تو نے قائم فرمایا تھا جناب آدم اور جناب حوا کے درمیان، جناب ابراہیم اور جناب حاجرہ کے درمیان، اپنے حبیب اور جناب خدیجہ کبریٰ کے درمیان، مولا کائنات اور سید عالم کے درمیان، ائمہ معصومین و ازواجہم المکرمات ان کے درمیان جیسا تو نے رشتہ الفت قائم فرمایا تھا، ویسا ہی آج کے دلہا اور دلہن کے درمیان قائم فرما. اب اگلی دعا کیا ہونی چاہیے؟ اگلی کیا دعا ہونی چاہیے؟ ایک رشتہ ہو رہا ہے، رشتے سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ دلہا اور دلہن، دلہا کو امیر المومنین اور دلہن کو سیدہ عالم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک یہ آپ کی دعا ہو جائے گی، ایک محبت کی دعا ہو گئی، ایک اطاعت کی دعا ہو گئی. پھر اس کے بعد اگلی دعا آپ کی کیا ہونی چاہیے؟ دلہا اور دلہن کے درمیان محبت کی بات ہو گئی، اطاعت کی بات ہو گئی. اگلی چیز کیا ہے؟ ہر طرح کی بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں ان دولہوں سے اور ان کے گھر والوں سے دور فرما. ہر طرح کی رحمتیں، برکتیں، کثرتیں، وسعتیں ان دونوں کے شامل حال فرما. ان دونوں کے رزق حلال اور طیب کے اندر وسعت عطا فرما. ان دونوں کو اس نکاح کے نتیجے میں اولاد صالح عطا فرما. ویسی اولاد جو زمانے کے امام کے کام آ سکے ان دونوں کو عطا فرما. اس رشتے کے نتیجے میں دو خاندان قریب آ رہے ہیں، ان خاندانوں کے درمیان بھی محبتوں کو اور زیادہ بڑھا. اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے تو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما. نکاح کی محفل جو ہے دعا کی قبولیت کی محفل ہے، اے پروردگار حاضرین کی دعاؤں کو قبول فرما. اگلی چیز کیا ہونی چاہیے کہ اگر کسی کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی بندش ہے تو مالک اس کو دور فرما. یہ تمام تر دعائیں کر کے اور زمانے کے امام کے ظہور کی دعا کر کے اللہ اللہ خیر صلی اللہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. آخر میں مبارکباد دینا مت بھولیں. ہماری طرف سے آپ سب کو اور دلہا اور دلہن کو بہت بہت مبارکباد. آپ بھی اس مبارکباد میں شامل ہونے کے لیے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. یہ ایک آپ کا آخری جملہ اگر ہوگا اچھا لگے گا. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ نے سائن وائن کرنے ہیں، وہ آپ سائن کریں گے. پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر دولہا کو اور مبارکباد دے دیں گے. پھر آپ اتر آئیے تاکہ وہ لوگ اپنے مراسم جو ہے وہ انجام دے سکیں، جو دوسرے بزرگوں سے ملیں گے، سب کچھ کریں گے، وہ آپ کریں. اس کے اندر آپ کو جو بات آپ گزارش کر رہا ہوں اس پہ بہت توجہ کیجیے گا. آپ جب تقریب نکاح کے لیے جائیں گے اپنے لباس کا خاص خیال رکھیں گے. آپ کا لباس بدبودار نہیں ہونا چاہیے، اچھی خوشبو لگا کر جائیے، صاف ستھرا لباس پہن کر جائیے، جس کو استری کیا ہوا ہو وہ لباس پہن کر جائیے. آپ کی ابا قبا کوئی بھی بدبودار نہیں ہونی چاہیے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ سورہ مدثر. اپنے لباس کی طہارت اور پاکیزگی کا خاص خیال رکھو. آپ کے جوتے ٹھیک ہونے چاہیے، چپل اگر آپ نے پہنے تو چپل ٹھیک ہونے چاہیے، جرابیں آپ کی صحیح ہونی چاہیے، ان سے بدبو نہیں آنی چاہیے. آپ اگر جوتے پہن رہے ہیں تو جوتے پیچھے سے اوپر کی طرف ہونے چاہیے، دبے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. یہ تمام تر چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. آپ اگر گھڑی پہنتے ہیں تو گھڑی کو طریقے سے آپ پہنیں گے، جیب کے اندر لے کے نہیں جائیں گے، اس کو باقاعدہ پہنیں گے. انگوٹھی اگر آپ کے ہاتھ میں ہو تو بہت اچھا اور بہت مناسب ہے. آپ کا امامہ میلا نہیں ہونا چاہیے. ابا اور قبا اور امامہ پہنتے ہیں تو ابا قبا امامہ دھلا ہوا ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے. شیروانی ٹوپی پہنتے ہیں تو شیروانی ٹوپی دھلی ہوئی ہونی چاہیے، صاف ستھری ہونی چاہیے. اسی طریقے سے ایک اچھی خوشبو آپ نے لگائی ہوئی ہو، وہ خوشبو آپ کی شخصیت کا تعارف ہوتی ہے.
آپ کے منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے. اگر آپ نے کوئی ایسی چیز کھائی ہے تو جائیے برش کر کے یا ماؤتھ واش استعمال کر کے پھر تقریب کے اندر جائیے. یہ مجلس کے لیے بھی یاد رکھیے, محفل کے لیے بھی یاد رکھیے, نکاح کی تقریب کے لیے بھی یاد رکھیے, کسی سے میٹنگ کرنے کے لیے بھی جا رہے ہیں تو یہ آپ کی شخصیت کا تعارف ہے کہ علماء کیسے ہوتے ہیں, طلاب کیسے ہوتے ہیں, مدرسے کے اندر انہوں نے کیا سیکھا ہے اور کیا انہوں نے وہاں پر حاصل کیا ہے. آپ کی شخصیت مدرسے کا تعارف کرواتی ہے, آپ کی شخصیت آل محمد کی تعلیمات کا تعارف کرواتی ہے. لہٰذا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بہت مہنگا سوٹ پہن کر جائیے, میں قطعاً نہیں کہہ رہا میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں صاف ستھرا ہونا چاہیے, ایک مناسب خوشبو آپ کے پاس سے آنی چاہیے. اگر محسوس مت کیجیے گا, رول آن یا باڈی اسپرے جو ہوتا ہے آپ نے اب تک اگر اس کا استعمال کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں کیا ہے تو خریدیں. یہ خرچہ خود پر کریں, اپنے اوپر مینٹیننس کا خرچہ کریں. یہ خرچہ اگر آپ نہیں کریں گے پچھتائیں گے آپ بعد میں. لہٰذا یہ 200 300 400 500 روپے کا جو خرچہ ہے یہ خرچہ بنتا ہے, یہ ضرور کریں. اور پھر اس کے بعد دوسری چیزوں کا خیال رکھ کے اپنی وجاہت کا, آپ کا خط بنا ہوا ہونا چاہیے, آپ کے بال وغیرہ صحیح کٹے ہوئے ہونے چاہیے. آپ جہاں پر جا رہے ہیں لگے کہ ہاں واقعاً کوئی ایسا شخص آ رہا ہے کہ جو صاف ستھرا, صفائی پسند ہے, نفاست پسند ہے, متین ہے, اس سے گفتگو کرتے ہوئے لوگوں کو اچھا لگنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ بس سوال کرو اور دور ہٹو, یار یہاں سے دور ہٹو, اس کے پاس تو بیٹھنا یا کھڑا ہونا جو یہ بھی بہت مشکل ہو گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن یہ کہ یہ باتیں دل کی باتیں ہیں, کچھ تجربے کی باتیں ہیں, اپنائیت کی باتیں ہیں. آپ سب بہت عزیز ہیں, اس لیے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کی. خلاصہ کلام 3 چیزیں ہیں نکاح کے حوالے سے. نمبر 1 حمد, نمبر 2 درود, نمبر 3 متن, اور متن کے بعد آپ کا سیغے آپ نے پڑھ لیے, اس کے بعد پھر اگلی چیز آپ نے دعا. یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہے. بنیادی چیز درمیان والی ہے جس کے بغیر آپ کا نکاح ہو نہیں سکتا. لیکن یہ کہ اس کو اگر آپ اور وجیح خوبصورت بنائیں گے اس ترتیب کے ساتھ تو زیادہ اچھا لگے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ کو کچھ چیزیں شیئر کروائی ہیں. یہ ہے فلہ زادے صاحب کی وہ کتاب آموزش فقہ, جو آپ میں سے ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے. آپ میں سے ہر ایک کے پاس یہ ہونی چاہیے. مزید جو آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے نا, دیکھیں یہ تو فقہ کی کتاب ہے, یہ تو آپ کو پڑھنی ہے. اس کے علاوہ وسائل الشیعہ کے اندر کتاب النکاح, احادیث معصومین جو ہیں وہ ضرور, آیات قرآنی جو نکاح سے شادی سے متعلق ہے ان کو آپ مطالعہ کریں. ڈاکٹر عابد زیدی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے گھر کو جنت بنانے کے 14 نسخے. جو افراد نکاح کی محفلوں میں ریگولرلی جاتے ہیں, علماء سے توقع ہوتی ہے کہ وہ کوئی اچھی بات کریں گے. ایک دفعہ تو آپ نے اسی کا ترجمہ کر دیا, 2 دفعہ کر دیا, 3 دفعہ کر دیا, 4تھی دفعہ کچھ اور آپ کے پاس ہونا چاہیے جو آپ پڑھ سکیں. گھر کو جنت بنانے کے 14 نسخے بہت اچھی کتاب ہے. چھوٹی کتاب ہے, نیٹ پر بھی مل جائے گی, ویسے بھی آپ خرید لیں گے تو آپ کو مل جائے گی. یہ چند کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. گھر کو جنت بنانے کے 14 نسخے, پیارا گھر یہ حسین مظاہری صاحب کی ہے. اسی طریقے سے دوسری بہت ساری کتابیں کہ جو اس موضوع پر لکھی گئی ہیں ان کو آپ دیکھ لیجئے. مواد آپ کے پاس اکٹھا ہو جائے گا اور آپ اس کے اوپر تقاریر کر سکیں گے انشاءاللہ. کوئی سوال ہے تو آپ ارشاد فرمائیے. ہماری بات جمعے کے حوالے سے تو آج نہیں ہو سکی, لیکن یہ کہ بہرحال یہ بات میرے خیال میں مکمل ہو گئی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.